اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بچوں؟ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد۔ پیارے بچوں آج ہمارا یونٹ نمبر 3 وومن ایز رول ماڈلز، خواتین جو کہ ہمیں متاثر کرتی ہیں، خواتین کی شخصیات جو کہ ہمارے لیے متاثر کن ہیں، ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، جن کو ہم یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خواتین کی متاثر کن شخصیات، عورتیں مثالی شخصیات، عورتیں خاص طور پر مثالی شخصیات۔ یہاں تک میرے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ چلیے تو پیارے بچوں میں نے آپ سے بتایا تھا کہ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ اس کے پری ریڈنگ کویسچنز ہوتے ہیں اور کچھ پوسٹ ریڈنگ ہوتے ہیں اور کچھ وائل ریڈنگ ہوتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے گیٹنگ سٹارٹڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک پکچر دی ہوئی ہے آپ کو، دیکھیے اس میں ایک پتا اوپر سے ہے، دوسرا ایک اور پتا ہے اور تیسرا سبز کلر کا پتا ہے، اور یہاں پر دیکھیں خواتین ہیں۔ خواتین آپ کو ایک ڈاکٹر نظر آ رہی ہے، ایک ایز اے شیف نظر آ رہی ہے خواتین، ایک ڈاکٹر، ایک آپ کو نظر آ رہی ہے خاتون یہ کھانے پکانے کے لیے کوک، اور یہ ڈاکٹر خواتین نرسنگ، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے نرسنگ، ایز اے شیف اور ایز اے سیکیورٹی آفیسر یا پھر آرمی یا پولیس سیکیورٹی کے ادارے سے اس کا تعلق۔ تو یہ دیکھیے خواتین کو اپنے مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ تو گیٹنگ اسٹارٹڈ ہے جی، وومن ہیو آلویز بین ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دس ورلڈ ان آل ٹائم۔ تمام وقت میں خواتین نے وومن ہیو آل بین اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دس ورلڈ، خواتین اس دنیا کا ایک اہم حصہ رہی ہیں۔ ہسٹری ڈپکٹس دیٹ whenever female get suitable circumstances they perform well and achieve their goals۔ ہسٹری ڈپکٹس، ہسٹری بتاتی ہے یا شو کرتی ہے، ہسٹری ڈپکٹس دکھانا، دیٹ وین ایور فیمیل گیٹ سوٹیبل سرکمسٹانسز، جب بھی خواتین کو مناسب وقت ملا، جب بھی ادوار ملے، مخصوص ٹائم ملا، دے پرفارم، حالات ملے، سرکمسٹانسز حالات، دے پرفارمڈ ویل، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اینڈ اچیو دیئر گولز، اور اپنے مقاصد حاصل کیا۔ لک ایٹ دا گیون پکچرز اینڈ سی ہاؤ وومین آر ڈوئنگ ڈفرینٹ جابس۔ ان تصاویر کو دیکھیے، خیال کیجیے خواتین کس طرح سے اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ دیکھیے بیٹا، ایک نرسنگ کے تو شعبے میں ہے، یہ ایک ڈاکٹر ہے، یہ ایک شیف ہے، شیف کھانے پکانے کے لیے جو ہوٹلز میں جو کھانا پکاتے ہیں بڑے پیمانے پر انہیں ہم شیف کہتے ہیں، اور یہ سیکیورٹی کے شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ تو بیٹا لیٹ سٹارٹ میں ہمارے پاس کویسچنز ہیں۔ ڈو یو لائک سیئنگ یور مدر ان اینی آف دا ابو مینشن پروفیشن وائی؟ یہ جو 4 پروفیشن دیے ہوئے ہیں ان میں سے آپ کسی اپنی ماں کو کسی پروفیشن میں دیکھنا چاہیں گے اور کیوں؟ یہ ایک کویسچن ہے ہمارے پاس لیٹس ٹاک کا۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس اور کویسچن ہے پری ریڈنگ کے، ریڈ دا ٹائٹل اینڈ گیس واٹ دا ٹیکسٹ کین بی اباؤٹ۔ یہ ٹیکسٹ پڑھیں، یہ آپ ٹائٹل پڑھیں اور بتائیں کہ اس میں سبق میں کیا چیز ہوگی۔ دوسرا کویشچن ہے شیئر دا نیم آف سم نوٹیبل وومن آف پاکستان، کچھ خواتین پاکستان کی مشہور ترین خواتین کے نام لکھنے ہیں۔ پھر پری ریڈنگ میں ہمارے پاس بچوں اسی طرح سے ایک کویشچن ہے وچ کمیٹی ڈیڈ فاطمہ جناح فارم فار وومن، مس فاطمہ جناح نے خواتین کے لیے کون سی کمیٹی بنائی تھی۔ اور آخر میں ہمارے پاس بیٹا اس چیپٹر میں کچھ پوسٹ ریڈنگ کویشچن ہیں جو کہ ریڈنگ کرنے کے بعد جن کے آپ نے آنسر دینے ہیں۔ وچ award did Arfa get at the age of 9 and why should we respect the national heroes? Discuss in 5 lines۔ ہمیں نیشنل ہیروز کی کیوں عزت کرنی چاہیے، آپ نے 5 لائنیں اس کے بارے میں بتانی ہے۔ تو بیٹا تو پیارے بچوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی اس کے کویشچن آنسر سے۔ تو میں نے آپ کے لیے یہ کویشچن آنسر آلریڈی لکھ کر رکھ لیے تھے۔ لیٹ سٹارٹ میں ڈو یو لائک سیئنگ یور مدر ان اینی آف دا ابو مینشن پروفیشنز وائی؟
تو اس کا آنسر پیارے بچوں یہ آپ نے آنسر اپنی نوٹ بک پہ لکھ لینے اور پھر انہیں یاد کر لینا، یہ آپ کے ایگزام میں آئیں گے. آئی وانٹ ٹو سی مائی مدر ایز اے ڈاکٹر، میں اپنی والدہ کو ایک ڈاکٹر کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں. بیکاز بینگ اے ڈاکٹر از ویری رسپیکٹیبل پروفیشن، کیونکہ ڈاکٹر بننا ایک بہت ہی عزت والا شعبہ ہے. اینڈ ہیلپنگ ٹو ہیومینٹی، اور اس سے لوگوں کی مدد بھی ہوتی ہے. پری ریڈنگ کوشچن میں پہلا کوشچن ہے وٹ ریڈ دا ٹائٹل اینڈ گیس وٹ دا ٹیکسٹ کین بی اباؤٹ. ٹائٹل کو پڑھیں اور بتائیں کہ یہ پورا سبق کس بارے میں ہوگا. تو اس کا آنسر ہے جی دا ٹائٹل آف دا لیسن ٹیلز اس اباؤٹ دا وومن رول ماڈل آف پاکستان اینڈ دیئر اچیومنٹ ان ویریس فیلڈ. یہ سبق جو ہے خواتین کی مثالی کردار کی بات کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ خواتین نے کن شعبوں میں فتوحات حاصل کی. شیئر دا نیم آف دا سم نوٹیبل وومن. میں نے زیادہ نہیں بیٹا 3-4 نام یہاں پر شیئر کیے ہیں، تو آپ نے یہ نام لکھ لینے ہیں اور یاد کر لینے ہیں. مس فاطمہ جناح، عارفہ عبدالکریم، سمینہ خیال بیگ اور ڈاکٹر روت فا. بیٹا پی سائلنٹ ہے، روت فاؤ، ڈاکٹر روت فاؤ، اس کو عام طور پر پڑھتے ہیں ڈاکٹر روت فاؤ. مس فاطمہ جناح، عارفہ عبدالکریم، سمینہ خیال بیگ اور ڈاکٹر روت فاؤ. تو یہ ہمارا تھا پری ریڈنگ کویشچن. تو اب ہم بات کریں گے پوسٹ ریڈنگ کی. تو پوسٹ ریڈنگ میں ہمارے پاس جو کویشچن ہے وچ کمیٹی ڈیڈ فاطمہ جناح فارم فار دا وومن. فاطمہ جناح فارمڈ وومنس ریلیف کمیٹی، بس اتنا سا جواب دیجیے گا. وچ ایوارڈ ڈیڈ عارفہ کریم گیٹ ایٹ دا، یہ پوسٹ ریڈنگ کویشچن ہے. وچ ایوارڈ ڈیڈ عارفہ گیٹ ایٹ دا ایج آف 9. عارفہ کریم گاٹ دا ورلڈ ینگیسٹ مائکروسافٹ Certified Professional Award at the age of 9. Why should we respect our national heroes? So we should respect our national heroes as they have served our nation for the professional. یا پھر why should we respect our national heroes discuss. بس یہ آپ نے اتنا ہی آنسر لکھ لینا ہے، زیادہ لمبی چوڑی باتیں لکھنی ہے. آپ کے ایگزام میں بس اتنا ہی آئے گا. تو بیٹا اب ہم اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم کر لیں گے بڑا تاکہ میرے بچوں کو بڑا ٹیکسٹ ریڈنگ آ جائے. جی مس فاطمہ جناح کا تصویر ہے آپ کے سامنے. ہسٹری از فلڈ ود ونڈرفل ایگزامپل. ہسٹری تاریخ بھری پڑی ہے بہترین ونڈرفل ایگزامپل، حیران کن مثالوں سے. آپ رول ماڈل متاثر کرنے والے خواتین سے، مین چاہے وہ مرد ہوں، وومین عورتیں ہوں، اینڈ دا چلڈرن اور بچے ہوں. ہو ٹیچ اس، جنہوں نے ہمیں سکھایا. ٹو بی اے گریٹ مدرز، کہ وہ کس طرح کے عظیم مائیں تھیں. فادرز باپ تھے، ٹیچرز استاد تھے، فرینڈز یا پھر دوست تھے، اسٹوڈنٹ یا پھر ایگزیکٹرا ECT یا پھر ایسے لوگ تھے جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام لکھوایا. اور وومن ہیو آلویز بین اے گریٹ سپورٹ فار مین. ہماری خواتین ہم نے ہمیشہ اپنے مردوں کا ساتھ دیا ہے. دے آر ایکول ٹو مین ان ٹرمز آف اسپرٹ، ہارڈ ورک، اچیومنٹ. دے آر ایکول ان مین، وہ مردوں کے شانہ بشانہ رہی. ان ٹرمز آف اسپرٹ، جذبے کے اعتبار سے. ہارڈ ورک، محنت کے اعتبار سے. اچیومنٹ اور فتوحات، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے اعتبار سے. دیر پازیٹیو کوالٹیز، ان کا مثبت رویہ اور مثبت خصوصیات. اور ہیلپنگ اس، ہماری مدد کرتی ہیں. ٹو بلڈ اے اسٹرانگ نیشن، کہ ہم ایک مضبوط قوم بنا سکیں. ہیئر اونلی 4 پاکستانی وومن آر بینگ ڈسکس. یہاں پر صرف 4 خواتین کو ڈسکس کیا گیا ہو ہیو کریٹڈ ہسٹری، جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام لکھوایا. تو سب سے پہلے ہے مس فاطمہ جناح. واز دا ینگر سسٹر آف قائد اعظم محمد علی جناح. مس فاطمہ جناح قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھی. شی واز بورن ان 1893، جو کہ 1893 میں پیدا ہوئی تھی. ہر کین انٹرسٹ ان ایجوکیشن ہیلپ ہر کمپلیٹ ہر اسٹڈیز. ان کا بہت زیادہ تعلیم میں دلچسپی سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی. شی واز اے ڈینٹسٹ بائی پروفیشن. پیشے کے اعتبار سے دانتوں کی ڈاکٹر تھی. ڈینٹسٹ، دانتوں کی ڈاکٹر ہونا. اینڈ لیٹر آن، اور بعد میں گیو اٹ اپ ٹو ہیلپ ہر برادر ان پاکستان موومنٹ. اور پھر پاکستان تحریک پاکستان میں اپنے بھائی کی انہوں نے بے تحاشا مدد کی. شی واز ان انسپائریشن ٹو مینی مسلم وومن. وہ بہت ساری مسلم خواتین کے لیے متاثر کن تھی. اسپیشلی ڈیورنگ دا پاکستان موومنٹ، خاص طور پر تحریک پاکستان کے دوران. شی فارم دا وومنز ریلیف کمیٹی. انہوں نے خواتین ریلیف
آرام دینے والی ایک کمیٹی بنائی وچ لیٹر واز ری نیم، جس کا بعد میں نام ڈالا گیا ایز اے آل پاکستان وومن ایسوسیشن، تمام پاکستان کی خواتینوں کی ایک جماعت۔ ڈیو ٹو ہر انٹائرنگ ایفرٹ، ان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے، شی گاٹ دا ٹائٹل آف مادر ملت، انہیں مادر ملت کا خطاب دیا گیا، اور مدر آف دا نیشن یا پھر قوم کی ماں کا۔ شی ڈائڈ ان کراچی آن جولائی 8 1967، آپ کی وفات 8 جولائی 1967 میں ہوئی۔ چلیں جی، دوسرے نمبر پر ہے ڈاکٹر روت فاؤ بیٹا اس میں پی نہیں پڑھنا، آپ نے میں بار بار آپ کو بتایا تھا۔ یہ ایک ڈاکٹر تھی جو کہ جرمنی میں پیدا ہوئی تھی، اور پاکستان کے اندر جزام کوڑ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک بیماری ہوتی ہے جسم کے اوپر دانے بنتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے پیپ اور ریشہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے بدبو آتی ہے، اور ایسے پیشنٹس کو گھروں میں نہیں رکھا جاتا بلکہ گھروں سے باہر نکال دیا جاتا ہے، دور ان کو چھوڑ آتے ہیں، وہیں پر کھانا دیا جاتا ہے، ان کے برتن الگ۔ تو یہ جب ڈاکٹر یہاں پر آئیں، یہ پاکستان میں بہت زیادہ بیماری تھی تو انہوں نے علاج شروع کر دیا۔ ابھی بھی ایشیا کے باقی کنٹریز میں یہ بیماری موجود ہے، لیکن اس ڈاکٹر کی وجہ سے پاکستان 1996 میں جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں یہ مرض مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے 1996 میں۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ ڈاکٹر روت فاؤ کی وجہ سے ہوا تھا، اور ڈاکٹر روت فاؤ نے یہاں پر آئیں اور یہیں پر انہوں نے پوری زندگی مریضوں کے ساتھ گزاری، اور بے تحاشا انہوں نے 150 کے لگ بھگ ڈسپنسریز بنائی جہاں پر جزام کا علاج ہوتا تھا، جہاں پر یہ کوڑ کی جو بیماری تھی ان کا علاج ہوتا تھا، اور اپنی ساری زندگی انہوں نے یہیں پر گزار دی، اور اس لیے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، اور اسی کے ساتھ تدفین کیا گیا کراچی کے اندر، پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ وہ لیکن وہ کرسچن تھی تو ان کے مذہب کے اعتبار سے ان کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر روت فاؤ واز جرمن کی ڈاکٹر تھی، نن، اور ایک نن بھی تھی۔ نن ہوتے ہیں وہ خواتین جو مذہب کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں، انہیں ہم نن کہتے ہیں۔ ہو از نون ایز اے مدر ٹریسا آف پاکستان، جسے پاکستان کی مدر ٹریسا بھی کہتے ہیں۔ شی ڈیووٹڈ ہر لائف ٹو فائٹنگ لیپوریسی ان پاکستان، جو پاکستان میں جزام کے خلاف لڑتی رہیں۔ شی ٹریول ٹو ویریس پارٹس آف پاکستان، انہوں نے پاکستان کے مختلف حصوں میں ٹریول کیا، سفر کیا، ود دا ایم، اس مقصد کے ساتھ آپ ریسکیوئنگ دا پیشنٹس سفرنگ فرام دا لیپوریسی، کہ جو جزام میں یا کوڑی کے مرض میں مبتلا ہے ان کا علاج کیا جائے۔ شی سیٹ اپ 150 لیپوریسی کلینکس اکراس دا کنٹری، اس نے ملک میں 150 کلینک بنائے۔ ڈیو ٹو ہر ایفرٹ، آپ کی کوششوں کی وجہ سے، دا ڈیزیز کیم ٹو انڈر کنٹرول ان 1996، 1996 میں یہ بیماری کنٹرول میں آ گئی۔ شی واز گیون نمبرس ایوارڈز، انہیں بہت سارے ایوارڈ دیے گئے آف ہر ورک، ان کے کام کے، انکلوڈنگ ہلال امتیاز، ہلال پاکستان، اینڈ جرمن سٹافر میڈل، سٹافر جو جرمن کا میڈل ہے وہ بھی دیا گیا تھا۔ آگے ہم ایک بچی کی بات کریں گے فیصل آباد سے جن کا تعلق تھا، جنہوں نے کم عمری میں یعنی 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ میں جنہوں نے سب سے پہلے اپنا سرٹیفائڈ انجینئرنگ کا وہ کورس کیا اور اس میں ٹاپ کیا، اور اسے بل گیٹس نے اپنے پاس اسپیشلی بلوایا تھا، وہاں پر بھی گئی تھی، اور پاکستان کے لیے یہ پاکستان کی فخر والی بیٹی تھی، تو ان کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا اور لکھا گیا ہے۔ چلیے جی اس کے بارے میں ریڈ کرتے ہیں جی۔ ڈاکٹر عارفہ کریم رندھاوا ان کی کاسٹ تھی، بیکیم دا پرائڈ آف آور نیشن، آور کنٹری، ہمارے ملک کا فخر تھی۔ وین شی واز اونلی 9 ایئرز اولڈ، جب آپ کی عمر 9 سال تھی، شی اچیوڈ دا ورلڈ ینگیسٹ مائکروسافٹ سرٹیفکیٹ پروفیشنل ایوارڈ، انہوں نے دنیا کا بچوں کا مائکروسافٹ سرٹیفکیٹ پروفیشنل حاصل کیا ایٹ دس ایج، اس عمر میں۔ ہر پریزنٹیشن ان ویریس پریسٹیجیس ٹیکنالوجیز، ان کی ریپریزنٹیشن، انہوں نے شمولیت اختیار کی دنیا کی مختلف ٹیکنالوجیز کے اندر، عزت والی ٹیکنالوجیز ریلیٹڈ ٹو ایونٹس انکلوڈنگ ٹو ٹی کیڈ اور ڈیولپرز کانفرنس میڈ آور کنٹری پراؤڈ ٹو ان دا ہول ورلڈ، جس سے ہماری پوری دنیا کے اندر ہمارے ملک کو عزت ملی۔ شی فلو ہر فرسٹ ایئر کرافٹ ایٹ دا ایج آف 10، انہوں نے اپنا پہلا ایئر کرافٹ جس میں سفر کیا اپنا بنا کے جب ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ ان دا UAE شی واز دا جم آف آور کنٹری، وہ ہمارے ملک کی جم تھی، بٹ سیڈلی شی لیفٹ دس ورلڈ ان جنوری 14، 2012،
14 जनवरी 2012 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ایٹ دا ایج آف 16 ڈیو ٹو کارڈیک اریسٹ، دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے یہ ہمارے ایک ہوا باز خاتون تھی جن کا نام سمینہ خیال یہ ہماری پہاڑوں پہ چڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں سے ایک تھی، اور جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چند ہی لوگوں نے ابھی تک وہاں پر فتح حاصل کی ہے، تو پاکستانی یہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ K2 ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، اور K2 ان دا فرسٹ پاکستانی وومن ٹو کلائم ٹو ماؤنٹ ایوریسٹ، اینڈ شی ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ کی چوٹی کا نام ہے، اینڈ شی از آلسو دا فرسٹ وومن مسلم لیڈی ٹو کلائم دا 7th سمٹ، جس نے 7ویں کوشش میں یہ مرتبہ حاصل کیا تھا۔ شی واز بورن ان سپٹمبر 1999، 1990 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ شی لوڈ کلائمبنگ ٹو ماؤنٹینز، پہاڑوں پر چڑھنے کا انہیں بہت شوق تھا۔ ہر برادر سپورٹڈ، ان کے بھائی نے ان کی مدد کی، اینڈ گائیڈڈ ہر ان دا ماؤنٹین کیریئر، ماؤنٹین کیریئر میں اس کے بھائی نے ان کی بہت مدد کی۔ شی کلائمڈ کاشکن سر 6000 میٹر پیک ان شمشل میں انہوں نے 6000 میٹر پہاڑ کو، انہوں نے بلند پہاڑ کو سر کیا تھا ان 2010 میں۔ شی آلسو کلائمڈ کوہ برابر ان 2011۔ سمینہ خیال بیگ belong to شمشل ولیج ان ہنزا گوجل، ہنزا گوجل میں شمشل قبیلے سے ان کا تعلق تھا، گلگت بلتستان آف پاکستان۔ تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیسن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھ کر بتائیے گا یہ آپ کو میری ریڈنگ کیسی لگی، اور آپ کو میرے پڑھانے کا انداز کس طرح سے لگا۔ اور اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ ضرور لگائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔